اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو گرامر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، آج کی ویڈیو کو لائک کریں اور ساتھ ساتھ ہی ویڈیو آخر تک دیکھیں تاکہ آج کے عنوان کے حوالے سے تمام باتیں آپ کی سمجھ میں اچھی طرح آ جائے۔ آج اردو گرامر میں ہم جس موضوع پر بات کرتے ہیں وہ غزل گو شعراء پر تنقیدی نوٹ ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیے کہ سب سے پہلے ہم نے جس شخصیت کا انتخاب کیا ہے وہ ہے فیض احمد فیض، یعنی فیض احمد فیض کے حوالے سے اگر سوال آ جائے کہ آپ فیض احمد فیض کی شاعری پر تنقیدی نوٹ لکھیں تو یہ مختصر سا تنقیدی نوٹ آپ لکھ کر امتحان کی ضرورت کو پورا کر سکتے ہیں۔ یہ آپ ملاحظہ کریں، فیض احمد فیض، اسی طرح آپ عنوان دیجئے، پھر اس طرح لکھیں اردو شعراء اپنے دور کی مختلف تحریکات سے منسلک نظر آتے ہیں جن کے فکر و فن اور نظریات پر انہی تحریکات کا اثر لامحالہ پڑتا ہے۔ ایسی شعراء میں فیض احمد فیض کا نام سر فہرست ہے جو اپنے دور کی ایک بڑی تحریک سے وابستہ رہے۔ اس تحریک کو ترقی پسند تحریک کہتے ہیں۔ ترقی پسند تحریک سے وابستہ شعراء میں فیض احمد فیض کا مقام بہت بلند اور منفرد ہے۔ پھر دوسرے پیراگراف میں اس طرح لکھے کہ فیض احمد فیض کو پیکر تراشی میں ایک خاص ملکہ تھا۔ وہ الفاظ کے ذریعے سے تصویر کشی میں مہارت رکھتے تھے۔ وہ سراسر جمالیات کے شاعر ہیں۔ انہوں نے نغمگی، امیجری، استعارہ اور تشبیہ جیسے فنی لوازمات کو بڑی ہنرمندی سے استعمال کیا۔ فیض اردو شاعری کی روایات سے بخوبی آگاہ تھے اور فارسی انگریزی شاعری سے بھی واقف تھے۔ ان کی شاعری کا آغاز رومان اور وجدان سے ہوتا ہے، لیکن زندگی کے کڑے اور سخت حقائق جلد ہی ان کی شاعری کی مستقل راہ متعین کر دیتے ہیں۔ ذاتی دکھ کے علاوہ عالمی انسانیت کے رنج و الم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں اور یوں ان کی شاعری محبت اور حقیقت کا حسین امتزاج بن جاتی ہے۔ اپنی شاعری اور انسان دوست خیالات کی وجہ سے انہیں لینن امن ایوارڈ بھی ملا۔ تو آپ نے ملاحظہ کیا کہ کسی غزل گو شاعر پر ہم تنقیدی نوٹ کس طرح لکھ سکتے ہیں، خاص کر فیض کے حوالے سے آج آپ نے اچھی طرح سیکھا ہوگا۔ آئندہ کسی نئے عنوان تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔